عشق مرشد قسط 3 عشق مرشد مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے دو افراد کی کہانی کے گرد گھومتی ہے جنہیں تقدیر نے اکٹھا کیا ہے کیونکہ انہیں محبت کے نام پر بے شمار چیلنجز کا سامنا ہے۔ سیاست، دشمنی، چالوں اور ابہام سے بھری داستان، یہ طاقت کی کشمکش، ذاتی انتقام اور پیچیدہ سازشوں کے ایک پیچیدہ جال میں ڈھلتی ہے۔ ڈرامے میں جذبات کی ایک دلکش کہانی، دماغی سازش اور رازوں کے ہمیشہ موجود انڈر کرنٹ کا وعدہ کیا گیا ہے۔ عشق مرشد قسط 3 تحریری اپڈیٹ ریکیپ اور ریویو شبرا کے پاس ایک نئی تجویز ہے جو رشوت لینے والے انکم ٹیکس افسر میں سے ایک ہے۔ کہنے کی ضرورت نہیں، خاندان غصے سے واپس چلا جاتا ہے۔ اس رات کے کھانے پر صفی اور سلیمان کی زبانی لڑائی ہو جاتی ہے۔ صفی نے سلیمان کو سکینہ کی حالت زار کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ اس کے الفاظ تکلیف دہ ہیں اور سلیمان میز چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ یہ کافی جذباتی تھا، لیکن سب سے اچھی بات یہ تھی کہ اس پر ہنگامہ کرنے کے بجائے سکینہ نے عملی طور پر مشورہ دیا کہ وہ صفی سے بات کرے گی اور شبرا اپنے والد سے بات کرے گی۔ مجھے ذمہ داریوں کی تقسیم پسند ہے۔ فراز نے شہمیر کے لیے ایک نئی شخصیت بنانے میں مدد کی ہے، لیکن شہمیر کے پکڑے جانے پر نتائج سے خبردار بھی کیا ہے۔ ان دونوں بھائیوں کی ایک اچھی دوستی ہے جسے میں پسند کرتا ہوں۔ شہمیر پہلے کسی اور فضل بخش کا بہانہ کرتا ہے تاکہ وہ سلیمان کے دفتر میں نوکری حاصل کر سکے جس کام کے بارے میں وہ بے خبر ہوں۔ پھر وہ ڈیلیوری بوائے فواد خان کو بھی گھر رہنے کو کہتا ہے تاکہ وہ سلیمان کے گھر جا سکے۔ وہ کافی تیز اور آگے ہے نا؟ فضل بخش بھی فراز کی شادی سے واجب الاداء رقم واپس کرنے کے لیے شبرا سے ملاقات کی۔ مجھے اس کی شخصیت پسند ہے۔ وہ ایک ہی وقت میں باطنی، مضحکہ خیز اور شرمیلا ہے۔ اگر یہ کوئی پریشان کن لڑکی نہ ہوتی جس پر وہ جھنجھلا رہا تھا تو وہ بہترین ہیرو ہوتا۔ میرے خیال میں یہ نور الحسن کی پوائنٹ ایکسپریشنز اور کنٹرولڈ اداکاری ہے جو اس ڈرامے کے چند مناظر کو نمایاں کرتی ہے۔ وہ اور بلال۔ مجھے بھی پہلی قسط سے برطانیہ کا لطیفہ پسند ہے۔ برطانیہ اور عمر کوٹ نے اب فضل بخش کے تیکھے جواب کے طور پر استعمال کیا ہے۔ ہوشیار اور بعض اوقات جوڑ توڑ۔ یہ کردار مجھے دوبارہ سے ماہرہ کی یاد دلاتا ہے، حالانکہ حالات ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ شہمیر کم و بیش اسی زمرے میں آتا ہے۔ وہ مکمل طور پر اچھا آدمی نہیں ہے اور وہ برا آدمی نہیں ہے۔ ڈرامے کے بہت سے دوسرے منظرناموں کی طرح، شہمیر کا فضل بخش بننے کا فیصلہ کہانی کا سب سے زیادہ اشتعال انگیز اور ہضم کرنا مشکل تھا۔ اس کے علاوہ یہ حقیقت کہ شہمیر ملک کے سرکردہ سیاستدانوں میں سے ایک کا بیٹا ہے، پھر بھی کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیسا لگتا ہے، اسے ہضم کرنا اس سے بھی زیادہ ناممکن ہے۔ ڈرامہ دیکھتے رہنے کے لیے آپ کو خود کو قائل کرنا ہوگا کہ یہ افسانے کا کام ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان سب کے علاوہ جو چیز اس ٹریک کو
دلکش اور پسند کرنے کے قابل بناتی ہے، وہ اس ٹریک کا جذباتی عنصر ہے جو بعض اوقات سرفہرست بھی ہوتا ہے لیکن کسی نہ کسی طرح ہمیشہ گونجتن رہتا ہے۔ اس کے علاوہ جس طرح سے بلال عباس خان نے اس کردار کو اپنایا ہے، اس سے آپ شہمیر کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے میں مدد نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ اس کی ماں اور اب اس کے نئے پائے جانے والے خاندان کے ساتھ اس کا جذباتی تعلق اسے ایک پسندیدہ کردار بناتا ہے۔ ایسے مواقع بھی آئے جب اس نئے تعلق کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا، لیکن یہ فضل بخش کو کم پسند نہیں کرتا۔ دور فشان کے ذریعے ادا کیے گئے ڈرامے شبرا کی خاتون مرکزی کردار میں کچھ مضبوط مثبت خصوصیات ہیں اور ایک مضحکہ خیز ہڈی بھی۔ وہ محتوا کانکشی، ذہین دیکھ بھال کرنے والی ہے اور یہ بھی جانتی ہے کہ کس طرح اور کہاں حدود کو کھینچنا ہے۔ تاہم، فضل بخش سے اس کی اچانک قربت اس خاص ٹریک کا سب سے زیادہ او ٹی ٹی عنصر ہے۔ مجھے یہ کہنا ضروری ہے کہ مجھے دور فشان اس کردار کے لیے زیادہ موزوں لگتا ہے جو کہ وہ جسے آپ کی مرضی میں ادا کر رہی ہیں۔ شبرا کی ماں اور بہن کے کردار ڈرامے کے بارے میں بہترین چیز نہیں ہیں۔ ماں کا اپنے شوہر کے ساتھ معاملہ بعض اوقات بے بنیاد لگتا ہے اور فضل بخش سے اس کی محبت کو گرمانا مشکل ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں جو ان بہنوں کو دیکھ کر بیمار ہوں جو کھمبے سے الگ ہیں، اور چھوٹی بہنیں جو اپنے بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ ذہانت سے بات چیت نہیں کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ، حقیقت یہ ہے کہ دونوں اداکاروں کی پرفارمنس مطلوبہ ہونے کے لیے بہت کچھ چھوڑ دیتی ہے، ان کے مناظر کو آگے کے قابل بنانے میں اضافہ کرتی ہے۔ فراز ایک اور کردار ہے جس کے لیے بہت کچھ ہے لیکن بدقسمتی سے یہ کردار ادا کرنے والا اداکار میز پر زیادہ نہیں لاتا۔ میں واقعی حیران ہوں کہ سری اصغر کو ایک سائیڈ رول ادا کرتے ہوئے دیکھا جو کہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اس کے پاس بہت زیادہ صلاحیت ہے اور وہ میٹر کرداروں کی مستحق ہے۔ وہ بہن کے طور پر بہتر کام کر سکتی تھی نہ کہ دوست کے طور پر۔ اس کے علاوہ، یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ اس کی جوڑی ایسے اداکاروں کے ساتھ بنائی جا رہی ہے جو بالکل اس کے پرفیکٹ میچ نہیں ہیں۔ زوہیب اور اس کی والدہ کا کردار کسی بھی چیز سے زیادہ مزاحیہ ریلیف فراہم کرتا ہے۔ ہوشیار اور بعض اوقات جوڑ توڑ یہ کردار مجھے دوبارہ سے ماہرہ کی یاد دلاتا ہے، حالانکہ حالات ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ شہمیر کم و بیش اسی زمرے میں آتا ہے۔ وہ مکمل طور پر اچھا آدمی نہیں ہے اور وہ برا آدمی نہیں ہے۔ ڈرامے کے بہت سے دوسرے منظرناموں کی طرح، شہمیر کا فضل بخش بننے کا فیصلہ کہانی کا سب سے زیادہ اشتعال انگیز اور ہضم کرنا مشکل تھا۔ اس کے علاوہ یہ حقیقت کہ شہمیر ملک کے سرکردہ سیاستدانوں میں سے ایک کا بیٹا ہے، پھر بھی کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیسا لگتا ہے، اسے ہضم کرنا اس سے بھی زیادہ ناممکن ہے۔ ڈرامہ دیکھتے رہنے کے لیے آپ کو خود کو قائل کرنا ہوگا کہ یہ افسانے کا کام ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان سب کے علاوہ جو چیز اس ٹریک کو دلکش اور پسند کرنے کے قابل بناتی ہے وہ اس ٹریک کا جذباتی
عنصر ہے جو بعض اوقات سرفہرست بھی ہوتا ہے لیکن کسی نہ کسی طرح ہمیشہ گونجتن رہتا ہے۔ اس کے علاوہ جس طرح سے بلال عباس خان نے اس کردار کو اپنایا ہے اس سے آپ شہمیر کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے میں مدد نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ اس کی ماں اور اب اس کے نئے پائے جانے والے خاندان کے ساتھ اس کا جذباتی تعلق اسے ایک پسندیدہ کردار بناتا ہے۔ ایسے مواقع بھی آئے جب اس نئے تعلق کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا لیکن یہ فضل بخش کو کم پسند نہیں کرتا۔ دور فشان کے ذریعے ادا کیے گئے ڈرامے شبرا کی خاتون مرکزی کردار میں کچھ مضبوط مثبت خصوصیات ہیں اور ایک مضحکہ خیز ہڈی بھی۔ وہ محتوا کانکشی، ذہین دیکھ بھال کرنے والی ہے اور یہ بھی جانتی ہے کہ کس طرح اور کہاں حدود کو کھینچنا ہے۔ تاہم فضل بخش سے اس کی اچانک قربت اس خاص ٹریک کا سب سے زیادہ او ٹی ٹی عنصر ہے۔ مجھے یہ کہنا ضروری ہے کہ مجھے دور فشان اس کردار کے لیے زیادہ موزوں لگتا ہے جو کہ وہ جسے آپ کی مرضی میں ادا کر رہی ہیں۔ شبرا کی ماں اور بہن کے کردار ڈرامے کے بارے میں بہترین چیز نہیں ہیں۔ ماں کا اپنے شوہر کے ساتھ معاملہ بعض اوقات بے بنیاد لگتا ہے اور فضل بخش سے اس کی محبت کو گرمانا مشکل ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں جو ان بہنوں کو دیکھ کر بیمار ہوں جو کھمبے سے الگ ہیں اور چھوٹی بہنیں جو اپنے بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ ذہانت سے بات چیت نہیں کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ حقیقت یہ ہے کہ دونوں اداکاروں کی پرفارمنس مطلوبہ ہونے کے لیے بہت کچھ چھوڑ دیتی ہے، ان کے مناظر کو آگے کے قابل بنانے میں اضافہ کرتی ہے۔ فراز ایک اور کردار ہے جس کے لیے بہت کچھ ہے لیکن بدقسمتی سے یہ کردار ادا کرنے والا اداکار میز پر زیادہ نہیں لاتا۔ میں واقعی حیران ہوں کہ سری اصغر کو ایک سائیڈ رول ادا کرتے ہوئے دیکھا جو کہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اس کے پاس بہت زیادہ صلاحیت ہے اور وہ میٹر کرداروں کی مستحق ہے۔ وہ بہن کے طور پر بہتر کام کر سکتی تھی نہ کہ دوست کے طور پر۔ اس کے علاوہ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ اس کی جوڑی ایسے اداکاروں کے ساتھ بنائی جا رہی ہے جو بالکل اس کے پرفیکٹ میچ نہیں ہیں۔ زوہیب اور اس کی والدہ کا کردار کسی بھی چیز سے زیادہ مزاحیہ ریلیف فراہم کرتا ہے۔